الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابو طلحة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ فی النواصی الخیل متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برکت گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں ہے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت طلحہ، ان کا نام زید ابن سہل ہے، انصاری ہیں، خزرجی ہیں، بخاری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ لشکر اسلام میں جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، اکیلے، ان کی اکیلے کی صرف آواز 100 سپاہیوں سے بڑھ کر ہے، بندے کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ جہاد کے موقعوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اپنے سامنے ڈھال اس طرح رکھتے تھے کہ خود بھی محفوظ رہتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محفوظ رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈھال کی آڑ میں آپ کا جنگ کرنا دیکھتے تھے۔ یہ بڑے بلا کے تیر انداز تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جہاں یہ تیر پھینکتے تھے نا، کافروں پہ دیکھتے تھے، ایسے اچک کے دیکھتے تھے کہ کہاں تیر لگا ہے، کتنے کافر مرے ہیں، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ سے ہی یہ روایت ہے جہاد کے حوالے سے، اور گھوڑے کے متعلق ہے کہ گھوڑے جو ہیں، اس سے مراد جو ہیں جہاد کے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، جنگی گھوڑے، جیسے جنگی جہاز ہوتا ہے، میزائلز ہوتے ہیں نا، میزائلز کسی چیز سے داغا جاتا ہے تو یہ گھوڑے سے تیر اندازی کرتے ہیں، نیزہ پھینکتے ہیں، یا جو بھی مروجہ اس وقت ہوتی تھی۔ اب بھی فوجیوں کے پاس اچھے خچر اور گھوڑے ہوتے ہیں۔ خچر بہت مضبوط ہوتا ہے، جو دور دراز پہاڑوں پر جہاں پہ سامان لے جانا، گاڑی بہت مشکل ہوتی ہے، ٹینک چڑھنا مشکل ہوتا ہے، یہ وہاں تک لے جاتے ہیں سامان، جنگی سامان، گھوڑے اس پہ لاد کے، گھوڑے، خچر، اس طرح کی چیزیں، جانور چوپائے جو ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو پیشانی کے بال ہیں، اس سے مراد سارا جسم ہے، ایک صرف چونکہ ماتھا جو ہوتا ہے انسان کا، یہی سجدہ بھی کرتا ہے نا، تو یہ وجاہت والا ہوتا ہے۔ تو آپ گھوڑے کو فرنٹ سے دیکھیں تو اس کی وجاہت بہت ہوتی ہے پیشانی میں، تو اس لیے یہاں پیشانی کے بال پھر اس کے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، سائڈ پہ گرے ہوتے ہیں، اگر کاٹے نہ ہو تو جب دوڑتا ہے تو بال پھر ایسے ایسے اس کے اوپر لگتے ہیں۔ اس لیے یہاں پیشانی کے بال تو کہا ہے، لیکن پورا گھوڑا مراد ہے، یعنی جہاد والا گھوڑا۔ تو فرمایا کہ البرکۃ، برکت ہے اس میں، گھوڑے کے پورے گھوڑے میں برکت ہے۔ کیوں برکت؟ اس لیے ہے کہ وہ جہاد میں کام آتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جب جیت ہوتی ہے تو مال غنیمت آتا ہے، برکت ہو گئی نا، ایک نہیں، ان گنت برکتیں ہیں۔ اس کے بال میں برکت ہے۔ رب تعالیٰ نے گھوڑے کا تذکرہ خصوصیت سے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اور اس کے سموں کی قسم بھی کھائی ہے
اس کے جو سموں سے مٹی چنگاریاں نکلتی ہیں، جو مٹی اڑتی ہے، اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو قرآن کریم نے ایک جگہ یہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی تم تیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، گھوڑے، استبل، ان کی رسیاں، ان کے باندھنے کی جگہ۔ یہ یہاں سے مراد ساری فوجی بیرکس لے لیں، جتنا بھی سامان موجودہ، بات گھوڑے کی کیونکہ اس وقت گھوڑے کا جو رواج تھا، تو تا قیامت تک جہاد کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیاری رکھیں، جنگی ساز و سامان، گاڑیاں، گھوڑا دوڑتے ہیں نا، دیکھیں جہاز کتنے تیز دوڑتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، گاڑیاں، ٹینک، یہ سارے آپ تیار رکھیں۔ اور پھر اس کے اوپر سے گھوڑے پہ تیر برسائے جاتے ہیں سے، تو اب جو ہے میزائل ہے، یہ گن شکن ہوتی ہیں، پھر جہازوں سے اوپر گن شکن جو ہے میزائل گرائے جاتے ہیں، گولیاں برسائی جاتی ہیں دشمنوں کو۔ مراد یہ نام تو گھوڑے کا لیا ہے لیکن مراد یہ کہ ہر وہ سامان جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر ہے، جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اے مسلمانوں وہ تیار کرو تاکہ کفار تم پر غلبہ نہ کر پائیں۔ تم ان سے جنگ کرو اللہ کی راہ میں مالوں سے اور جان سے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، یہی تمہاری تجارت۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پہ آگاہ نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ قرآن کریم ہے یہ۔ کیا فرمایا آگے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جنگ کرو اس کی راہ میں، فی سبیل اللہ، جان سے، مالوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے، کاش تم اس حقیقت کو جان جاؤ۔ تو مراد یہ ہے کہ ہر چیز، یعنی اس کی جو متعلقہ ہے جنگی ساز و سامان کی، یہاں بال کہہ کے ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ باریک سے باریک بھی تیاری نہ رہ جائے، فوجی کی ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ بھی نہ رہ جائے کہیں۔ جوتے بھی کتنے کام کے ہوتے ہیں، جنگلوں میں موذی جانوروں سے بچاتے ہیں، کانٹے سے، پتھروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اب تو یونیفارمز وغیرہ بہت اچھی ہو گئی ہیں، اس وقت ڈھال ہوتی تھی نا، تو اب تو خیر حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بلٹ پروف بنکرز بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ پاکستان دا گریٹسٹ کنٹری آف دی ورلڈ اینڈ پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ، اٹامک پاکستان۔ جب بھی پہلے بھی کہا ہے، جب بھی آپ سے کوئی تعارف کرے، خاص طور سے یہ فیس بک یا فیک بک کہہ لیں، پوچھنا ویئر آر فرام یو، آپ کہیں آئی ایم فرام گریٹ اٹامک پاکستان، اس طرح اپنا تعارف کرایا کریں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے خصوصیت سے جہادی گھوڑوں کا تذکرہ کر کے اس آیت میں بھی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث پاک میں تذکرہ کر کے جہاد کی تیاری یا جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرض کفایہ بھی کسی ہر وقت ہی رہتا ہے تقریباً، تو فرض عین جب ہو جائے، جہاد فرض ہو جائے ہر بالغ مسلمان پر، تو اس وقت میدان جنگ میں نکلو اور جان و مال سے جہاد، کفار کے دانت کھٹے کر نیت رکھو۔ حدیثوں میں آتا ہے جب کبھی جہاد کا موقع ملا، اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے جب کبھی جہاد کا موقع میں جنگ میں کود جاؤں گا، میدان جنگ میں کود جاؤں گا، تو اگر وہ بستر پہ فوت ہوتا ہے اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اس کو گناہ بخش دی جاتی ہیں۔ تو نیت کر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔